وقت بہت ہو چکا ہے. میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں اسلام غریب نواز نے پھیلایا. بے شک بے شک. غریب نواز سے پہلے بھی اسلام یہاں پر تھا، مبلغین آئے تھے، لیکن مختلف علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں انہوں نے کام کیا اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. لیکن غریب نواز نے اس ملک میں بہت بڑا دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور اسلامی حکومت غریب نواز نے قائم کی. بے شک. وہ پتھورا، وہ شہاب الدین گوری جو یہاں سے شکست کھا کے بھاگ چکا تھا، وہ پھر کیوں آیا جانتے ہو؟ غریب نواز نے خواب میں اسے بشارت دی تھی کہ اے شہاب الدین، تم شکست کھا کے یہاں سے بھاگ چکے ہو، لیکن اب پھر حملہ کرو اس ملک کے اوپر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو مسلمان ہو گئے تھے غریب نواز کے ہاتھوں پر، بادشاہ نے ایک مسلمان کے اوپر بڑا ظلم کیا. پتھورا جو راجا تھا، ہندوؤں کا راجا، اس نے بڑا ظلم کیا، زد و کوب کیا، ایک مسلمان کو مارا پیٹا، وہ لہو لہان ہو گیا. اس کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے اس نے جو ہے وہ بڑی گریہ وزاری کی، آہو بکا کی اور فریاد کی کہ دیکھیے آج میرا یہ حال صرف اس لیے ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور اس کے بعد غریب نواز نے اسے ایک چٹھی لکھی اور آرڈر کیا کہ خبردار پتھورا، آج کے بعد اگر کسی مسلمان پر تم نے ظلم کیا تو پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی پتھورا نے وہ پڑھا، وہ بڑا ناراض ہو گیا کہ یہ فقیر ہمارے ملک میں آ کے بس گیا ہے، اپنا دین یہاں پہ پھیلا رہا ہے اور ہمیں آرڈر کر رہا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا. بدتمیزی کی. غریب نواز کو علم ہوا کہ اس نے جو ہے وہ خط پھاڑ دیا، بدتمیزی کی، غریب نواز کو جلانا گیا. آپ نے فارسی میں جملہ کہا، غریب نواز فارسی بولا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ہندوستان آنے کے بعد لاہور میں انہوں نے سنسکرت جو ہے وہ سیکھ لی تھی، لیکن اپنی زبان نے کہا پتھورا را گرفتین و داغین، کہ میں نے پتھورا کو زندہ گرفتار کر کے مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیا. اور پھر اس کے بعد بشارت دی شہاب الدین کو. شہاب الدین جب صبح میں بیدار ہوا، علماء کو جمع کیا، فضلاء کو جمع کیا، کہا کہ میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے، بہت نورانی شکل ہے ان کی، وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ ہندوستان پر پھر حملہ کرو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. علماء نے کہا تمہارا خواب بہت مقدس ہے، تیاری کرو، پھر حملہ کرو. پھر حملہ کیا اس نے اور پھر پروردگار عالم نے ہندوستان میں فتح عطا فرمائی اسے. بے شک بے شک. ایک مسلمان بادشاہ کو فتح عطا فرمائی. غریب نواز نے اس ملک کی سیاست کو، تختے کو پلٹنے کا ارادہ کر لیا، بشارت دی، اسباب پیدا ہوئے، فتح مل گئی. پھر اس کے بعد شہاب الدین اجمیر گیا. اسے کچھ پتا نہ تھا کہ اجمیر میں کیا ہو رہا ہے. جب اجمیر گیا، ایک ٹیلے سے اللہ اکبر اذان کی آواز آ رہی تھی. وہ حیران رہ گیا کہ یہاں میری آمد سے پہلے مسلمان موجود ہیں. ٹیلے پر گیا، جماعت قائم ہو چکی تھی، غریب نواز نماز پڑھا رہے تھے. شہاب الدین گوری اور اس کے رفقا اس میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے جماعت میں. جب غریب نواز نے سلام پھیرا، شہاب الدین کی نگاہ امام پر پڑی تو حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا، دوڑتا ہوا گیا، غریب نواز کے قدموں میں گر گیا اور لپٹ کے رونے لگا. اور روتے روتے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے علاقے میں جس بزرگ کے خواب کی بشارت تمہیں سنائی تھی، سن لو، خدا کی قسم وہ بزرگ یہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بزرگ یہی ہیں. انہوں نے ہی مجھے جو ہے بشارت دی تھی. اور غریب نواز دیکھ کے مسکرا رہے تھے. غریب نواز کو اسی دن کا انتظار تھا کہ شہاب الدین کب آئے گا فوج لے کر، کب حملہ کرے گا، کب اسلامی حکومت یہاں پر قائم ہوگی. پھر کیا ہوا؟ شہاب الدین تو چلا گیا، لیکن اس نے قطب الدین ایبک کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا. قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش بادشاہ بنا. یہ جتنے بادشاہ ہوئے سب سنی سیول عقیدہ ہوئے، سب خانقاہ والے تھے، سب صوفیاء والے تھے، سب اولیاء اللہ والے تھے، سب بزرگوں کی قبروں پر حاضری دینے والے تھے، حصول فیض کرنے والے تھے. ایک کڑی اسی کی اورنگزیب بھی ہیں. ارے اورنگزیب کون ہے؟ میں نے مختصر تعارف کروا دیا.
قبر ان کی کہاں ہے؟ قبر ان کی کہاں ہے جانتے ہو؟ ہندوستان کے ایک تاجدار کی قبر ایک ولی کے قدموں میں ہے۔ ہمارے علاقے میں اورنگ آباد بھیونڈی سے صرف 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک اورنگ آباد علاقہ ہے، ایک شہر ہے، مدینہ الاولیاء ہے، صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، ان کے مزارات پر قبے گنبد بنے ہوئے ہیں، پکی قبریں ہیں، اور اورنگزیب وہاں پر آتے تھے۔ ایک بزرگ ہیں جنہیں زین الدین شیرازی کہا جاتا ہے، زین الدین شیرازی 22ویں خواجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارکہ منتقل ہوتا ہوا انہیں ملا تھا، پھر انہوں نے کسی اور کو نہیں دیا، اپنے خانقاہ میں اسے جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ مبارکہ کی زیارت کے لیے 3 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے تقریباً، اب تو پورے ورلڈ سے لوگ آتے ہیں۔ اور اورنگزیب علیہ رحمہ کا حال یہ تھا کہ وہ حضرت زین الدین شیرازی کے بڑے عقیدت مند تھے، ان کی قبر پہ حاضر ہوا کرتے تھے حصول فیض کے لیے۔ یہ عمل تو دیوبندیوں کے نزدیک قبر پرستی ہے، سلفیوں کے نزدیک قبر پرستی ہے، اسی عمل کو وہ شرک اور بدعت اور قبر پرستی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمیں قبوری شریعت کا تانا دیتے ہیں، لیکن سن لو اورنگزیب بھی جو ہے وہ زین الدین شیرازی کے قدموں میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال کہیں بھی ہو مجھے دفن کرنا لا کے حضرت زین الدین شیرازی کے قدموں میں۔ پھر کیا ہوا؟ احمد نگر میں انتقال ہوا اورنگزیب علیہ رحمہ کا، اور ان کی قبر لا کر جو ہے وہ وہاں بنائی گئی جہاں وصیت کی گئی تھی حضرت زین الدین شیرازی کے قدموں میں۔ بتاؤ غریب نواز حضرت اورنگزیب دیوبندی ہوتے، سلفی ہوتے تو وہ ایسی وصیت کرتے؟ ایسی وصیت کرتے نہیں۔ حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات